السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کیسے ہوئی، ان کو شہید کیسے کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ جب میں اس کو پڑھ رہا تھا میرے آنکھیں نم ہو گئی دوست۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری آل اولاد نے اس دین کے خاطر، اسلام کے خاطر بہت ساری قربانیاں دیں، اپنی جان کو جان نہ سمجھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس کو جب میں پڑھوں گا اس کے آپ درود بھی پڑھتے رہیے گا، کیونکہ ان کی محنت لاجواب تھی، ان کی محنت کو ان کی قربانیاں بہت لاجواب تھی، ان کی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو آج ہم پڑھیں گے، سیکھتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیام مدینہ کے دوران کئی بار زہر دیا گیا، کئی بار، لیکن جب آخری مرتبہ زہر دیا گیا تو طبیب نے کہا کہ اس زہر نے تو اندر سے انتڑیاں تک کاٹ دی ہیں۔ چنانچہ بار بار قضائے حاجت فرماتے تھے، بلکہ نوبت یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیچے ایک تشت رکھا جاتا اور دوسرا اٹھایا جاتا۔ 40 دن اسی شدید تکلیف کی حالت میں گزرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت صبر و تحمل کے ساتھ بیماری کی یہ ایام گزارے۔ آخر میں جب طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور انتقال کا وقت قریب محسوس ہونے لگا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سراہنے بیٹھ گئے اور پوچھا، بھائی جان کس نے آپ کو زہر دی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے انتقال پر تم اس کو قتل کرو گے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ فرمایا، میں کبھی اس کا نام نہیں بتاؤں گا، کیونکہ زہر دینے والا اگر واقعی وہی شخص ہے جس کے بارے میں میرا گمان ہے تو اللہ تعالیٰ زیادہ سخت انتقام لینے والا ہے، وہ اس سے انتقام لے لیں گے۔ اور اگر کوئی اور شخص ہے تو واللہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بے قصور شخص میری وجہ سے قتل کیا جائے۔ واللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام بتائے بغیر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت نزدیک آیا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ مجھے باہر صحن میں لے چلو تاکہ میں آسمان میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کروں اور میرا ایمان مضبوط ہو۔ واللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یعنی آخر وقت تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل مبارک اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ اور اس کی عظمت و قدرت میں گم تھا۔ زندگی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انگوٹھی پہنا کرتے تھے اس کا نقش بھی اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بھر اللہ تعالیٰ کا دھیان اور دل و دماغ اور نظر چشم سے ہٹنے نہیں دیا، کہ انگوٹھی جو ہر وقت ان آنکھوں کے سامنے رہتی تھی اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ نقش کرا رکھے تھے، اللہ اکبر و بھی استعین، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے اور میں اسی ذات سے ہی مدد طلب کرتا ہوں۔ واللہ، اللہ اکبر۔ بہرحال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت چونکہ زہر کی وجہ سے واقع ہوئی، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہو کر فوت ہوئے ہیں۔ مشہور قول کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ربیع الاول 49 ہجری میں ہوا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 46 سال تھی۔ بنو امیہ کے حضرت سعید بن عاص جو امیر مدینہ تھے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی نماز جنازہ پڑھانے کی فرمائش کی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں اپنی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوانہ علیہا کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازہ میں لوگوں کا اتنا ہجوم تھا کہ اگر سوئی بھی زمین پر گر جاتی تو وہ لوگوں کے سر پر گرتی بلکہ زمین میں نہ گرتی۔ واللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ بھی درود پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد پر، آپ بھی درود پڑھیں۔ پھر ملیں گے ایک اچھے ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔